أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان اللہ کی سلطہ بقدم شان گئے انسان انسان وہ انسان گئے قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان کہتا ہے میری جان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دین و جان تم پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جانے ایمان جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تیرے تو وصف عیب تناہی
سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ماہ رمضان کی آج 17 تاریخ ہے اور اسلامی ہجری میں 2 ہجری کو جو ایک عظیم ترین واقعہ جنگ بدر کا پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و کامیابی اس تاریخ کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی اس کو یوم الفرقان فرمایا گیا۔ آج کی پاکیزہ 17 تاریخ کو یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جب آپ پر کوئی پریشانی آئے، جب آپ کسی مسائل کا شکار ہو، جب آپ کسی ٹینشن اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیں ظاہری طور پر شہیدان بدر کی تعداد جو تھی، یعنی جو شہید نہیں، اس سے پہلے جب جنگ کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور 313 جا کس کے مقابلے میں رہے کہ وہاں کی تعداد 950 یا 1000 تھی۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان لوگوں کے پاس اس طرح کے ساز و سامان بھی تھے جو جنگ کے لیے بہترین اور ضروری سمجھے جاتے ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ جب کسی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھائی ان کے پاس تو جنگوں کے ساز و سامان بھی اور ہر طرح کی ہر قسم کی چیز موجود ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی بھی طرح طرح کی اشیاء موجود ہے، مگر نہ تمہارے پاس کوئی کھانے کے لیے ہے، نہ کچھ پینے کے لیے، نہ جنگ کا تمہارے پاس کچھ ساز و سامان ہے سوائے تھوڑے سے سامان کے علاوہ۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے آقا ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر کس طرح سے ہم کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ ظاہری اسباب اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، مگر روحانیت کے طور پر ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ سامنے 1000 تو کیا اگر 1,00,000 کی تعداد بھی آ جائے تو بھی وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیگ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ان کے پاس ظاہری طور پر ساز و سامان نہ تھا،
مگر ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جس کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے لاج رکھنی ہے، اور ان کے اندر یہ بات ان کے دل کے اندر موجود تھی، ان کو معلوم تھی کہ ہم جن کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال پھر کیا ہوا اور کیا واقعہ ہوا اور کس طریقے سے فرشتوں کی پہلے 3000 کی مدد آئی، پھر 5000 کی مدد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عظیم الشان طریقے سے ان اتنے سارے کافروں پہ، اتنے تھوڑے ظاہری طور پر جو مسلمان تھے، ان کو نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ اس رات کا جو پیغام ہے، یہ میرے آپ اور تمام لوگوں کے لیے اس بات کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مشکلات آپ پر آئے تو مشکل کو آسان کرنے کے ذرائع ڈھونڈیں۔ مشکل کو مشکل 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 بولنے سے مشکل آسان نہیں ہوگی، بلکہ مشکل آ چکی ہے، اب اس کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو بوجھ نہ بنائیں، یہ پارٹس آف لائف ہے، یہ زندگی کے حصے ہیں، یہ پریشانیاں مسائل آئیں گی، ان کو حل کرنے کے طریقے کار ڈھونڈیں۔ جہاں پر یہ حل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں، بلا وجہ لوگوں کے پاس جا کر بولے نا یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، ایسے لوگوں کو بولیں گے تو ایسے لوگوں کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مشکل آسان نہیں ہوگی بلکہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ اور مریض بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں آپ سب کو بولنے شروع کر دیتے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ، مجھے بخار ہے، مجھے کھانسی ہے، میرے پیٹ میں درد، نہیں، آپ انتظار کرتے ہیں ابھی ایک بندے کی باری، دوسرے کی باری، تیسرے کی باری، چوتھے کی باری، جب آپ کا نمبر آتا ہے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ سے طبیعت پوچھتے ہیں تو آپ پھر اپنی ساری کی ساری باتیں وہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب چونکہ وہ علاج کرنے والے تو آپ کو وہ علاج کے لیے دوائیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوائیں میں شفا دیتا ہے اور آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی مشکل بھی آئے تو اس کا حل موجود ہے، جیسے بیماری کی دوا موجود ہے ایسے مشکلات کا حل بھی موجود ہے۔ مشکلات کو سوار نہ کریں، اب آپ کے اوپر ہے کہ ان مشکلات کے پہاڑ کو بنا لیں اور پہاڑ بنا کے اپنے کام میں رکاوٹ بنا دیں، یا پھر ان مشکلات کے پہاڑ پہ چڑھ کے آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور فیوچر کے اندر اتنا نہ جائیں کہ اپنے پریزنٹ کو آپ خراب کر دیں، اور جو آپ کا گزر چکا نا تو اس پر اتنا نہ سوچیں کہ جو آپ حال میں جی رہے تو حال میں جینا سیکھیں، حال میں سوچیں، اور جو موجودہ معاملات ہیں تو اس کو غور و فکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ پچھلا سوچ رہے ہیں یہ کر نہ سکا، وہ ہو نہ سکا، یہ ہوا نہیں، وہ ملا نہیں، اس پر سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ روزانہ کی جو زندگی ہے اس کو بھی خراب کریں گے، اور آگے کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے نا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں معاملہ ہوگا، فلاں معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح سے سوچنے کی آپ کوششیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ظاہری جو آپ کے ایام گزر رہے ہیں وہ بھی آپ مشکل و پریشانی میں آپ گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا ایسا کچھ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ مشکل ہے، مشکل آسان ہو جائے گی، اور آگے بھی اگر کوئی مشکل آئے گی تو مشکل آئے گی تو ساتھ میں مشکل کا حل بھی آنے والا ہے۔ شہیدان بدر سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اللہ نے جو ان کو نصرت و کامیابی دی تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی مشکلات پر ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ مشکلات پر صبر کرنا چاہیے، مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مشکلات کو جب حل کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک قدرتی طور پر انرجی پیدا ہوگی اور آپ فیل کریں گے کہ میں نے کچھ کام کیا۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ آگے مزید مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ مشکلات آپ کی زندگی میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بہت کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا ان لمحات سے سیکھا کریں، مشکل سے سیکھیں، جس وجہ سے مشکل آئی اب اس کام کو نہ کیجیے گا تو انشاءاللہ عز و جل مشکل بھی نہیں آئے گی۔ بہرحال زندگی ہے تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، کبھی مال کی پریشانی تو کبھی صحت کی پریشانی، کبھی گھر والوں کے مسئلے، کبھی بچوں کے مسئلے، والدین پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے، بچے پریشان ہیں والدین کی وجہ سے، جس کی اولاد ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہے، جس کو نہیں ملا تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی کام کی وجہ سے پریشان، جس کو جاب نہیں ملی وہ پریشان ہے، جس کو جاب ملی ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہے، اسی طرح سیٹ ہے، سیٹ بھی بولتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں آیا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے پر خود سوار کر لیتا ہے،
پریشانی ہے نہیں، پریشانی خود نے بنا لی ہے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم آگے کا سوچ کے اپنے سر پہ بوجھ لے لیتے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم نے مسئلہ بنایا ہوتا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے نہیں آپ نے بنایا ہے تو پھر اس کا حل تو آپ ہی کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ مشکل آپ کی ہے، یہ لوگوں کی مشکل نہیں، آپ نے خود ہی سوچ لیا مشکل، تو پھر خود ہی حل سوچ لے۔ تو لہٰذا ان مشکلات سے باہر نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اپنی معرفت کے لیے حاصل کرنے کے لیے دی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے دی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے دی ہے، زندگی کچھ کرنے کے لیے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے دی ہے۔ کوشش کیجئے یہ سارے معاملات اپنی جگہ چلتے رہتے مگر دین اسلام پر عمل کرتے جائیں اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، دعا کرتے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے زندگی بھی اچھی ہوگی، سکون میں گزرے گی، اور اس کی برکت سے جتنی مشکلات ہیں اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائیں گی۔ روحانی طور پر بھی اپنی مشکلات کا علاج کیا کرے۔ روحانی طور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں، دلوں کو سکون ملے گا۔ جب دل کو سکون ملے گا تو ذہن میں مزید آئیڈیاز آئیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے اور دعا کرنے سے، دعا سے کیا معاملات حل نہیں ہوتے، دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ تو آپ کی چھوٹی سی مشکل ہے، یاد رکھیں مشکل چھوٹی، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس طرح جب سوچیں گے اور اس طرح جب نمازوں سے مدد لیں گے، قرآن سے مدد لیں گے، درود و سلام سے مدد لیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل زندگی سہل یعنی آسان ہو جائے گی، اور آخرت بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے پاکیزہ لمحات یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج 17 تاریخ ہے، اور آج 17 تاریخ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی پاکیزہ عرس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت نصیب فرمائے، اور شہیدان بدر کی بھی اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما عصانی فقط عصى اللہ۔ ترجمہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک سے پرہیزگاری اختیار کرنے کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، جو شخص رب تعالیٰ سے ڈرے گا اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا، اور اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کے گناہ مٹا دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آئیں اب اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے، جو شخص رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 خصوصی انعامات عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اسے فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اس کے دل میں ایسا نور اور توفیق عطا فرمائے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر لیا کرے۔ مومن کی فراست، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس کی نظر ایک اجنبی عورت پر پڑ گئی. جیسے ہی وہ بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے. اس شخص نے عرض کی کہ اب بھی وہی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا, یہ وہی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے. دوسرا انعام یہ کہ اسے فرقانت, دوسرا انعام یہ کہ اس کے تمام آپ کا گناہ مٹا دیے جائیں گے, اور تیسرا انعام یہ کہ اس کی مغفرت فرما دی جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے اور ہم پہ انعام اور اقرار کی مزید بارش فرمائے. آمین بجاہ الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخشش ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. پیارے بچوں, ہمیں جب کبھی کسی جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنے کا موقع ملے تو ساتھ میں مکمل درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لکھنا چاہیے, کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. پیارے بچوں, آئیے ہم بھی اللہ پاک سے بخشش دلوانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا صبر دو, میرا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا, پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سا یہ کبھی نہ, کہاں سلسلہ تمہارا. سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدا را یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان یا رب کائنات یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار تو ہم سب پر رحمت کی نظر فرما ماہ رمضان کے پاکیزہ لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما ان مبارک لمحات کو غنیمت جان کر تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تجھ سے تجھی کو مانگنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما جو بزرگوں کو تو نے اپنا قرب نصیب فرمایا تھا ایسا ہمیں بھی قرب نصیب فرما دے اے کریم رحیم پروردگار ماہ رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما عشرائے مغفرت کو ہم سے راضی فرما زیادہ سے زیادہ اللہ اس میں مغفرت کے پروانے اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جن خوش نصیبوں کو تو نے بخشا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی تو شامل فرما ہمارے گھر والوں کو شامل فرما ہمارے دوست احباب کو شامل فرما ہمارے پیر و اساتذہ اور طلبہ کو شامل فرما اے کریم و رحیم پروردگار دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما دنیا آخرت کی کامیابی و کامران نصیب فرما خوشحالیاں نصیب فرما بدحالیاں دور فرما دے ملک پاکستان کو استقامت و سلامتی دے شہر کراچی میں امن و امان عطا فرما نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مقبول دعاؤں کے صدقے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی پاکیزہ عظیم شان بارگاہ میں قبول منظور فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دومیں مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد